أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد ذیشان حنیف قادری، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اختتامی لمحات میں داخل ہو رہا ہے. آج دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے حضور دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر میں قیام کر لیں گے اور اعتکاف کا جو ایک سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو ویورز، ہم نے سوچا کہ آج کے دن اعتکاف پہ سحری کی ٹرانسمیشن میں بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ افطار ٹرانسمیشن کے دوران ہی آف کورس لوگ اعتکاف میں بیٹھنا شروع کر دیں گے. سو اعتکاف ہے کیا؟ یہ فرض ہے یا سنت، مطلب نفل ہے یا واجب ہے، اس پہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا، خواتین کو کیا حکم دیا گیا ہے، مرد حضرات کو کیا حکم دیا گیا ہے، ان سب چیزوں پہ ہم انفارمیشن لیں گے اپنے ریناؤن اسکالر سے. لیکن ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سیگمنٹ ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی کا، ایک ایسی پرسنالٹی کا جو بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں، اور اگر انہیں میں ایک ریناؤن سٹوری ٹیلر بھی کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہسٹوریکل پس منظر، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس خوبصورتی سے یہ گائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں لگا سکتا. میرے بہت پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھیا، ٹاپک تو اعتکاف ہے، لیکن آف کورس آپ کے ساتھ ٹاپک نعت کا سفر ہی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے سفر میں ہم جو بات کر رہے تھے حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں نے ناظرین بتایا، اور میں چاہوں گا کہ ان ہستیوں کو آپ ضرور پڑھیے کہ یہ واحد ثنا خان ہیں جن کا کوئی اس اعتبار سے تقابل نہیں ہے کہ یہ واحد ثنا خان ہے جن کی نعت آ کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مکمل کی. اور جیسے میں نے بتایا کہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع ارسالہ، صلو علیہ وآلہ، یہ لفظ رسالت ماپ کے کہے ہوئے ہیں. گویا مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح درود جو ہے وہ آل کے بغیر مکمل نہیں، اور اگر آل کے بغیر ہو تو وہ دم بریدہ رسالت ماپ فرماتے ہیں کہ گویا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. صحیح. تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے، جیسے آپ بھی فرما رہی تھی کہ کچھ لوگ نثر کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نظم کو پسند کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا ہم احترام کریں کہ جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کلام سنیں. جی، میں یہ آج آپ کو بات اکراس کرنی تھی. امی سے بھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہی گلا کر رہی تھی کہ جو اتنے اپنے آپ نے پیارے بھائی بنائے ہوئے مقدس بھائی، انہیں کہنا کہ امی کہہ رہی تھی کہ کلام اگر آج زیادہ سنا دیں تو کیا ہی بات ہوگی. چلیں میں منسوب کرتا ہوں حضرت کچھ سعدی دن بھی شرازی کے ایسے وہ ہیں جذبات، تو جی ان کے جذبات کو میں مکمل کرتے ہوئے، اور یہ جو میں پڑھنے چاہ رہا ہوں شاید آپ نے موبائل ٹیون پہ بھی اس کو سنا ہوگا جو میں پیش کر رہا ہوں. ہاں، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. حضرت سعدی کو جو ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ میں یہی کہوں گا کہ رسالت میں آپ نے آ کے درود کو رینیو کروایا، وہ یہی تھا کہ سعدی دیکھ ہمیں ایک ربائی بھی پسند نہیں ہے جس میں آل کا ذکر نہ ہو، پوری نعت پڑھو اور آل کا ذکر نہ ہو، بتاؤ رسالت میں آپ کو کیسے پسند ہوگا. تو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس اعتبار سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. درود ان پر، سلام ان
پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، یہاں اترتے ہیں سب فرشتے، یہاں پہ جھکتا ہے کل زمانہ، درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ بطور خاص جو میں نے وہ حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین، قرآن اور اہل بیت دونوں خدا کے تحفے ہیں امتوں کو، قرآن اور اہل بیت دونوں خدا کے تحفے ہیں امتوں کو، درود پڑھنا نہ دم بریدہ نہ آل میری کو بھول جانا، نہ آل میری کو بھول جانا۔ اور ایک بطور خاص شعر دیکھیے، تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے، اور جہاں نبی اور ولی ہیں بنتے وہ ہے محمد کا کارخانہ، وہ ہے محمد کا کارخانہ۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی، اور یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے، زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی، یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے، وہاں پہ کٹتی تھی انگلیاں بس، یہاں کٹاتا ہے سر زمانہ، یہاں کٹاتا ہے سر۔ اور حضرت بلال کا بطور خاص میں شعر پیش کر رہا ہوں، بس آخری، ملا ہے سورج کو حکم خالق، بلال میرا اذان نہ دے تو پھر طلوع کی جرت کبھی نہ کرنا، نہ میرے حبشی کا دل دکھانا، نہ میرے حبشی کا دل دکھانا، درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ویسے کلام کا تو تب مزہ آتا ہے کہ جب کلام اپنے اختتام پہ ہو اور انسان کی خواہش ہوئے کہ پھر وہیں سے ری سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ آپ کو 100% سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس قادمی المشہدی کی کچھ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ کلام اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اسی کو ریپیٹ پہ بار بار سنتے جائیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلامت رہیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی بریک سے پہلے، اور یہ جو دن چل رہے ہیں ان کی مناسبت سے بھی بہت ہی اپروپریٹ۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جی یہ چاہتا ہے وہی کہ آج انہی لوگوں کی خواہش کا جو احترام کیا جائے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ کلام بھی سنایا جائے زیادہ سے زیادہ۔
تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایام علی کے درمیانی جو حصہ ہے، ہم شیخ سعدی علیہ رحمہ جو کچھ کہا اسی کی روشنی میں، کہ آپ جو ہے مدینے کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، صحیح، اور آپ کے کہا یہ جاتا ہے تقریباً 18 حج جو ہے نا آپ نے کیے، ماشاءاللہ، اور پھر تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کی حب اور محبت، اور کہاں سے دیکھے شیراز، کہاں شیراز ہے اور کہاں جو ہے وہ، اور حضرت سعدی کی جو عقایات ہیں، میں کہ تو اس حوالے سے میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کو ضرور پڑھیں، وہ آپ کی جو ہے زندگی میں چینجنگ لے آئیں گے، یعنی آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائیں گے کہ وہ حقائق کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. کہ ایک شخص گلہ کرتا نظر آتا ہے خدا سے کہ اے اللہ دیکھ، میں اتنی گرمی میں جو نا میرے پاس جوتیاں نہیں اور میں ننگے پاؤں جا دوں، تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جانی تھی اگر مجھے یہ جوتے مل جاتے. تو اتنے میں پاس سے ایک ایسا شخص گزرا جس کے پاؤں تھے ہی نہیں. آئے اب نتیجہ کیا کہ اب دیکھ کے اس نے اس شخص کو اس رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے یہ تو مجھے ہمت دی ہے، مجھے پاؤں دے کے یہ تو ہمت دی ہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتا. مقدس بھائی، یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، یہ اس قسم کے اگزامپلز ہم سب کی زندگی میں بار بار آتے ہیں. ہاں بے میں شک، بڑی جگہوں پہ چڑچڑ کرتی تھی، اور زندگی میں اب میں وہ باتیں اس لیے کہنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ لائف لیسنز ہوتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے 10-15 سالوں میں تو بہت زیادہ کسی بات پہ دل سے ویسی منہ سے لب سے بات ہی نکلی، دل میں ایک گلا نکلنا، میاں یہ کیا، جیسے بندہ لاڈ میں رب تعالیٰ سے کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا یہ کیوں، اور ودن کچھ لمحوں کے اندر اندر آپ کے منہ پہ آ جاتا ہے کہ خدا کہ شکر ادا کر میرا، شکر ادا کر میرا، اتنا سب کچھ دیا ہے. ہر سانس کا شکریہ ادا اگر ہم کرنا شروع کریں تو مجھے ایک بات بتائیں، سانسیں ختم ہو جائیں گی، شکر نہیں ختم ہوگا. بے شک. یہ تو کہتے ہیں نا خواہشات اسی طرح جیسے آپ گاڑی کے آگے لائٹ ہے نا، تو لائٹ کو جیسے گاڑی پکڑ نہیں سکتی، خواہشات تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال میں اسی مناسبت سے آج میں میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا سمیٹ کے ان دوستوں کی خواہش کو پورا کیا جائے کہ جو نظم کو زیادہ سننا چاہتے ہیں. اور میری امی کا بھی، ہاں جی بالکل، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی والدہ محترمہ کا، کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کلام زیادہ سے زیادہ سنائیں. ناظرین، یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے جب شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، یہ سننے والی بات کہ میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں اور وہ ساتھ ساتھ روک کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق شعر ہے، یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق سبحان شعر ہے. اللہ. یہ نیٹ کے اوپر پڑھی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ ضرور دیکھیے کہ میں جب شروع کروں گا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آگے کہ یہ کون سی نعت ہے. مقدس بھائی اور طاہر القادری صاحب دونوں کا نام اگر آپ ڈالیں گے تو جی. انشاءاللہ یہ آپ کو آن لائن یوٹیوب پہ مل جائے گی. بالکل بالکل، اور ان کی شرح کردہ بھی مل جائے، شرح بھی مل جائے گی کہ جو میں کہتا گیا وہ کہتے کہ یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ بھی حدیث کے مطابق ہے. ماشاءاللہ. اس طرح بات کرتے ہیں. ہاں میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے، نبی کا نام
اگر لو تو اس کرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے نبی کے در سے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے اتار دیں اور یہ شعر دیکھیے ہے اہل بیت محمد بھی سالک کشتی نو یہ بھی حدیث ہے ہاں وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے اور اشعار تو اس کی بہت ہیں نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ اس پہ بھی طاہر القادری صاحب نے باقاعدہ انہوں نے کہا یوں نہیں بلکہ یوں کہ یہ ہے آپ دیکھیے گا نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ قادری صاحب کہتے ہیں مر جاؤ نہیں بلکہ یوں کہو نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعتکاف اور میں کیا بات کروں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے جب ہمارے رناؤن اسکالرز ہیں اور ہمارے ٹیچرز اور مینٹورز ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہی ہم گائیڈنس لیتے ہیں ہم نے سوچا آج کی سحری موسٹ اپروپریٹ ہے اس ٹاپک کے لیے جبکہ بہت احترام کے دن چل رہے ہیں لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اسپیشلی آج کل کے حالات کے مطابق جو کنفیوژن میں ہیں کہ اب وہ کیا کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ایج 60+ ہے وہ مساجد میں جانا تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں صحت کی وجہ سے تو وہ کیا کریں تو ہمیں ابھی گائیڈنس ملے گی ہمارے اسکالر سے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی سے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جناب الحمدللہ الحمدللہ
ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب بہت لمبا وقفہ ہو گیا ہماری ملاقات میں، سال سے زیادہ گزر گیا انفارچونیٹلی، ہمیں یہ وقفے کم کرنے پڑیں گے۔ اینڈ دین آف کورس ہمیں جوائن کیا ہے بابر علی سجن نے۔ السلام علیکم بھیا۔ بھیا کی طرف ہم آئیں گے کلام کے لیے ذرا آگے جا کے۔ اچھا سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں، اعتکاف۔ اعتکاف آخر ہے کیا؟ ایکچولی آپ دونوں سے سوال ہے کیونکہ ذرا ڈیٹیلڈ ہے۔ یہ فرض ہے یا سنت، نفل ہے یا واجب؟ مطلب تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی ہمیں دے دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے قرآن حکیم میں جہاں رمضان المبارک کی عبادتوں کا، روزے کا، قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، وہاں قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد میں اعتکاف کرو۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ یعنی اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد میں، اللہ کے گھر میں آ کر روک لیتا ہے، وہیں تھم جاتا ہے، وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ 10 دن کے لیے وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ مسجد میں ہی رہے گا، مسجد میں ہی سوئے گا، مسجد میں ہی کھائے گا پیے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، نفلیں پڑھے گا، یہ سارے کام وہ کرے گا اور اللہ ہی کے گھر میں رہے گا اللہ کا مہمان بن کے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا مہمان بن کے وہ اللہ سے کچھ مانگے گا تو دیکھیے ہمارے ہاں ہم لوگ یہ اس روایت کی بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑا وہ کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم مہمان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہمارے ذرائع وسائل تو بہت محدود ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا جب مہمان بندہ بن جائے گا اور وہ اللہ سے کچھ مانگے گا، کچھ طلب کرے گا، کچھ فرمائش کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا؟ جب ہم یہ بات گوارا نہیں کرتے اپنے طور پر کہ ہم اپنے مہمان کی کسی فرمائش کو اور خواہش کو پورا نہ کریں، تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں کہ انسان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حقیقت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 5 طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اچھا اب اس میں جو تعبیر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ 21ویں شب میں، 23ویں شب میں یا 25ویں، 27ویں، 29ویں، بلکہ یوں کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہ جب رمضان المبارک کی 9 شبیں رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں، جب 3 رہ جائیں، جب 1 رہ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور لیلۃ القدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو الوداع کہنے کا بھی تصور لے کر آتا ہے۔ لیکن جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تو ہر رات عبادت کر رہا ہے، ظاہر ہے تو طاق راتوں تو مطلب جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ ہی عبادت تو اور چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں لیلۃ القدر کی تلاش ہے، وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، وہ ایک اسپیسیفائڈ چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، بلکہ یوں کہا کہ جب رمضان المبارک کی 9 راتیں رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں، جب 3 رہ جائیں، جب 1 رہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے اللہ کی، تو اسے ایک تصور یہ بھی ہے کہ اب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہے۔ تو رخصت جب آدمی کسی کو کرتا ہے تو بڑے گلے لگا کر، بہت تپاک سے، بہت اس سے اسے رنج و غم کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میرا دوست مجھے ملا، میرا مہمان مجھے ملا، وہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ ایک غم بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ انہی کیفیات کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے اصل میں۔ سو رمضان المبارک ہمارے لیے مہمان اور ہم اعتکاف میں رب تعالیٰ کے مہمان، اللہ کے مہمان۔ صحیح جی، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ ماہ رمضان سب سے پہلے تو خداوند متعال نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان قرآن کریم کا لفظ ہے اور اس کی طہارت اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کو بغیر وضو کے اس لفظ کو بھی ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے معنی ہے کسی چیز کو جلا کے اس طرح ختم کر دینا کہ نہ دھواں دکھائی دے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر باقی رہے۔ گویا کہ یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور فرمایا جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ زمین کو ان ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیا تھا، اس کے گناہ کے نشان کو مٹا دو، اور ان لوگوں کو نسیان میں مبتلا کر دیتا ہے جنہوں نے اسے گناہ کرتے دیکھا تھا تاکہ وہ اسے تانا نہ دے سکے۔ اعتکاف اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر کے خدا کے ساتھ مسلسل جوڑنا اور ہر لمحہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، باتیں کرنا، غور و فکر کرنا چند دنوں کے لیے، یہ اعتکاف ہے۔ قرآن کریم میں اعتکاف کا تذکرہ ہوا، حکم قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء ہیں۔ انہیں خانہ کعبہ کو جب پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا تو طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو وہاں پر بھی اعتکاف والوں کا تذکرہ کہ ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو۔ اب رہ گیا معاملہ اعتکاف جو ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ یہ عبادت فرض بھی ہے، واجب بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ دراصل یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ خدایا میرا فلاں کام ہو جائے، تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ نے 10 دن کی بات کی، لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے نزدیک کم از کم 3 دن شرط ہے کہ 3 دن آپ مسجد میں، اور مسجد کے لیے بھی ترجیحات ہیں۔ سب سے پہلے مسجد الحرام اگر مل جائے تو کمال، دوسرے مرحلے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے مرحلے میں مسجد کوفہ جس میں 70 انبیاء کے مصلی موجود ہیں، جہاں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کیا تھا۔ چوتھا مسجد کوفہ ہے جہاں مولا علی علیہ السلام نے عبادت کی تھی۔ اگر یہ 4 مساجد مل جائیں تو بہت بہتر، اگر یہ نہ ملے تو پھر اعتکاف کے لیے شہر کی جامع مسجد کا ہونا شرط ہے۔ عام مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اور پھر 7 دن کی نیت کر سکتے ہیں، 10 دن کی نیت کر سکتے ہیں۔ لوگ بڑی دفعہ اپنے گھر کے قریب جو مساجد ہوتے ہیں ان میں اعتکاف، بہرحال میں کیونکہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ شرط ہے، اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شرط پوری نہ ہو تو آپ کی عبادت جو ہے وہ باطل ہوگی۔ اور یہ شرط جو ہے خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ شیعہ فقہ میں خواتین گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، مسجد میں بھی بیٹھیں گی تو کچھ اس کی اور بھی شرائط ہیں کہ اپنے شوہر سے اجازت لیں، باپ سے اجازت لیں، یا جو بھی اس کا ولی شرعی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور دوسرا جیسا کہ عرض کیا کہ دراصل یہ سنت عبادت ہے، لیکن انسان اگر منت مان لے تو واجب ہو جاتی ہے۔ 3 دن کا قصد کیا ہے تو پہلے 2 دنوں میں اگر وہ اس اعتکاف کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب 2 دن گزر جائیں گے تو پھر چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہوگا اور کفارہ پڑ جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے علاوہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں، لیکن فضیلت ماہ رمضان میں ہے اور پھر ماہ رمضان کے بھی آخری عشرے میں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے تیسرے دن کا روزہ جو ہے وہ واجب ہے۔ ماہ رمضان کے تو سارے روزے واجب ہیں، وہ اس لیے اگر ماہ رمضان سے ہٹ کے شعبان میں کوئی بیٹھتا ہے، رجب میں کوئی بیٹھتا ہے، ذی الحجہ میں کوئی بیٹھتا ہے تو یہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ 2 دن کے روزے سنت ہے، تیسرے دن کا روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کے روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اور بھی اس کی شرائط ہے، یعنی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اپنی بیوی سے ہمسلسلہ نہیں کر سکتا، بیوی شوہر سے نہیں مل سکتی، یہ اس کی شرائط اور اس کے آداب ہے۔
اب شرائط کی طرف میں آؤں گی، اگر تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں، کیونکہ انہوں نے مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے تو بتا دیا، اب فقہ حنفیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کلیئر کر دیں فقہ حنفی کے اندر تاکہ سب کو سارے کور ہو جائیں لوگ. اچھا ہر ضرورت مقصد ہی مسجد سمجھانا ہے نا، یعنی لوگوں کو حقائق سامنے آ جائے. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بس فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ ہر مسجد میں، جو بھی محلے کی مسجد ہے جہاں آپ عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، یا جہاں بھی کہیں آپ کو سہولت ہے بیٹھنے میں، آپ وہاں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. ظاہر حرمین کا تو معاملہ اور ہے، خواتین کا بھی میں عرض کرتا ہوں. تو اس لیے مسجد کے حوالے سے حرمین کے بعد آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اور معتکفین زیادہ ہیں، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. نمازی اس لیے کہ جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نماز میں، اتنا ہی ثواب جماعت کا زیادہ ہوتا ہے. جتنی کم جماعت یعنی کم افراد ہوتے ہیں جماعت میں، اتنا ہی ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی جامع مسجد میں بیٹھنے میں ثواب اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ وہاں معتکفین بھی زیادہ ہوں گے، وہاں جماعت نماز پڑھنے والے بھی زیادہ ہوں گے. یہ صورتحال ہے فقہ حنفی میں. خواتین کا جہاں تک تعلق ہے، خواتین کا فقہ حنفی میں اعتکاف گھر میں ہوتا ہے. خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی حصے کو جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہیں، اس حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لیں اور وہیں رہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو بنیادی بہت ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے لیے واش روم وغیرہ جانا، اس کے لیے وہاں سے اٹھیں. اس کے علاوہ وہ وہاں سے نہ اٹھیں. انہیں کھانا، افطاری، سحری وہیں فراہم کی جائے، وہیں وہ بیٹھی رہیں اور وہیں اللہ کا ذکر کریں اور تسبیح حمد و ثنا کرتی رہیں. جی اب گھر میں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی آ کے چیزیں پرووائڈ کرے، مساجد میں کیسے یہ مینیج ہوتا ہے؟ مساجد میں بھی مینیج ہو جائے، بٹ ڈیلی پھر کوئی گھر سے آپ کا بندہ آپ کے لیے سحری اور افطاری کا سامان لے کے آئے، اور جی ہاں ایسا ہی ہوگا. تو ڈیلی آپ کا جی ہاں یہ تو انتظام ہو جاتا ہے، اس میں اور میں مساجد میں بھی انتظام ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میں اس کی وضاحت یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کو یہ ضروریات زندگی پہنچانے والا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے نا، تو آپ باہر اپنی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنی دیر کے لیے آ سکتے ہیں کہ کھانا کھا کے فوراً واپس چلے جائیں. اسی طرح مثلا طہارت کا مقام باہر ہے مسجد کے، کیونکہ حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر ضروریات جو زندگی ہے اس کے حوالے سے، ضروریات زندگی میں جو اہم ہے، ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، وہ باہر وضو خانہ بنا ہوا ہے تو باہر آ سکتے ہیں. پھر خواتین کے لیے شرط ہے کہ وہ خواتین کے حصے میں رہیں گی، مردوں کے لیے ہے کہ وہ مردوں کے حصے میں رہیں گی. اس میں یہ تفریق بھی ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کھانا پہنچانے والا، آج کل تو ماشاءاللہ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، مساجد کی انتظامیہ اہتمام کرتی ہے، کھانا بھی پہنچاتی ہے، سحری افطاری کے اہتمام بھی ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ چیز ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں، بہت معذرت کے ساتھ بہت بچکانہ سوال پوچھ رہی ہوں، لیکن دیکھتی ہوں میں لاسٹ ایئر میں نے آپ کے ساتھ شاید شیئر کیا تھا، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ وہ اگین غیبت کی، جو میں نے پہلے بھی کہا، نام لیے بغیر. میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے اپنی تصویر لگائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اور مطلب اس کے نیچے #، اعتکاف سیلفی لکھا. تو میں کچھ سکتے میں چلی گئی کہ اعتکاف میں موبائل ساتھ تھا. دوسری بات، اگر کوئی آپ کو مساجد میں دینے کے لیے آتے ہیں کھانا، تو آپ نے ان سے کھانا ریسیو کرنے کی آپ کی پروسیجر کیا ہے؟ آپ وہاں پہ کھڑے لگا، ہاں بتاؤ امی کی طبیعت کیسی ہے، فلاں کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، تھوڑی گپ لگا کے اندر چلے گئے؟ یہ مجھے پتا ہے تھوڑا سا بچکانہ سوال ہے، بٹ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. لوگ موبائل آپ اعتکاف میں ساتھ لے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی ہم نے اس پہ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، دیکھنی ہوتی ہیں، اور پھر اس پہ میسیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں جہاں تک موبائل لے جانے کا تعلق ہے، بذات خود موبائل لے جانا کوئی بری بات نہیں ہے. موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں لوڈ کی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مصرف انسان کے اختیار میں ہے. وہ وہاں ٹیلی فون پہ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ وہاں پر ٹیلی فون سے باتیں کر رہا ہے، وہ اپنا تعطل چھوڑ کے خدا کے ساتھ رابطہ توڑ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. اس کی پوری توجہ ادھر رہنی چاہیے. ایک چیز. دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں خاص طور پر فقہ جعفریہ کے حوالے سے، اگر ایک حاجت مند آپ کے پاس آ جاتا ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے طواف کر رہے ہیں. اسی طرح ایک حاجت مند آ جاتا ہے، آپ کا دامن پکڑتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں نے کسی شخص کا قرض دینا ہے، قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، وہ مجھے مہلت بھی نہیں دے رہا،
آئیے آپ میری ضمانت دیجئے، میں فلاں تاریخ تک اس کا قرض اتار دوں گا۔ امام علیہ السلام نے طواف چھوڑ دیا، اعتکاف چھوڑ دیا، مسجد الحرام چھوڑی، اس کے ساتھ گئے اور جا کر اس قرض خواہ کو ضمانت دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ تیرا قرض فلاں تاریخ کو لوٹا دے گا۔ ضمانت دے کے واپس جب آئے تو کسی نے سوال کر دیا کہ اے فرزند رسول، آپ تو حالت اعتکاف میں تھے، آپ نے اعتکاف بھی چھوڑ دیا، طواف بھی چھوڑ دیا، مسجد الحرام بھی چھوڑ دی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف ایک عبادت اپنی جگہ پر، 2 حج یا 2 عمرے کا ثواب جس کا ذکر کیا گیا، لیکن ایک حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا جو ہے اس سے بھی کہیں فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے، تیمارداری کے لیے اگر پتہ ہے ایک بندہ مومن مریض ہو چکا ہے، اس کی کیفیت بہت خطرناک ہے، تو وہ اتنے لمحوں کے لیے جائے، اس کی تیمارداری کر کے واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر بہت دور ہو یا فضول باتیں شروع کر دے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے تو ہم کلام کی طرف جائیں گے۔ آگے جا کے ویورز آف کورس بہت سے لوگ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات میں کرونا کی وبا کی وجہ سے اسپیشلی ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں ان کو اسپیشلی ریکمینڈ کیا گیا ہے 60+ کی ایج گروپ میں، کیونکہ وہ زیادہ سسیسیبل ہوتے ہیں کہ وہ مساجد میں جانا کم از کم کچھ عرصے کے لیے اوائڈ کریں۔ جا بھی رہے ہیں لوگ جو نہیں جا پاتے، ڈائبیٹک ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں اور خدا نخواستہ زیادہ سسیسیبل ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے وہ اعتکاف کا بینیفٹ لے سکتے ہیں، کہ گھر میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہم لیں گے۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف آپ کو توڑنا پڑتا ہے، خدا نخواستہ ماں کی باپ کی طبیعت خراب ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے، ماں کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اس کو جانا ہی پڑ رہا ہے اور پھر واپس نہیں آ سکتی اعتکاف پہ، تو اس میں پھر کیا شرائط ہے؟ جو آپ نے ایک عبادت شروع کی ہے، کیا اس کا کوئی آپ نے کچھ دینا ہوتا ہے، کوئی ہدیہ، مطلب کیا سچویشن ہوتی ہے، یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ ابھی چلتے ہیں کلام کی طرف۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے میں اس اعزاز کی لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائیگیے گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے یہ تیری۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ یقیناً آپ سب اس وقت سحری کر رہے ہوں گے اور اس دوران آف کورس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام سنائیں، اور کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے سے بھائی محمد راحیل نقشبندی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جی راحیل بھائی۔ حضور میری تو ساری بہار
آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف پہ سے ریلیٹڈ اور گائیڈنس لے رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر سعد صدیقی کی طرف ہم واپس جائیں گے اس گفتگو میں، لیکن ویلکم کریں گے محمد آصف ہارونی کو. السلام علیکم. ہم کلام کی طرف جائیں گے لیکن اس گفتگو کے مرحلے کی اینڈ کی طرف. ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ گائیڈ کریں کہ آج کل کے حالات میں جی
اعتکاف میں کیسے بیٹھیں. دیکھیں ایک لا آف دا لینڈ بھی ہے, کہہ رہے ہیں کہ نہ بیٹھے تو بہتر ہے اعتکاف میں. ڈاکٹرز بھی ایک گائیڈنس دے رہے ہیں, ہمارے اسکالرز آف کورس ان کی بات سر آنکھوں پہ, ہمارے مولوی حضرات بالکل وہ بھی بالکل جائز بات کر رہے ہیں. رمضان ہے ہی اجتماعی عبادت کا مہینہ, اب ہر کسی کی بات کو آپ آگے لے کے بھی نہیں چل سکتے. کریں تو کیا کریں, ایک تو آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے, اور اگر اعتکاف نہیں مساجد میں بیٹھا جا سکتا تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں, اللہ تعالی ہمیں نجات دے اس تعاون سے اور اس وبا سے, لیکن ظاہر ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے, اور یہ شریعت کا تقاضا ہے. انسانی جان کی حفاظت, انسانی جان کو رکھنا, اس کی صحت کی, اس کی زندگی کی حفاظت, یہ بہت ضروری امر ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ ہم یہ بات دیکھ لیں کہ 50 سے اوپر جو لوگ ہیں, 50 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے, وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 50 سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو امیون سسٹم ہے, جو قوت مدافعت ہے, وہ کمزور ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے انہیں زیادہ امکان ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے اس احتیاط کے طور پر 50 سے اوپر جو لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ کہ جو بیمار ہیں, کسی بیماری میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے, ان کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہے, اس سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور ان کا بھی امکان زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی پرہیز کریں. ہماری ایک سہیلی ہے 2 سال پہلے وہ بچے کو فیڈ کراتی تھی, بچہ 2 ماہ کا تھا. اب دیکھیں یہ بھی تو ایسی بھی سچویشنز آ جاتی ہیں, روزے بھی اس نے پورے رکھے اور پھر اعتکاف میں بھی وہ بیٹھی, پورے 10 دن نہیں بیٹھی تھی, آئی تھنک وہ 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھی تھی. لیکن اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈنس دیں گے؟ ہمیں ایز فرینڈ ذرا آڈ لگا تھا کہ چھوٹا سا بیبی ہے, اگر بچے کی غذا, اس کی خوراک متاثر ہو رہی ہو تو عورت کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. روزہ فرض ہے, اعتکاف تو فرض نہیں ہے, روزہ فرض ہے. لیکن اگر عورت دودھ پلاتی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی فیڈ متاثر ہوگی بچے کی, تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے, بعد میں کسی وقت رکھ لے. تو ایسی صورتحال میں جب روزہ جو فرض عبادت ہے اس سے رخصت ہے, تو ظاہر ہے کہ اعتکاف تو فرض کے درجے کی عبادت نہیں ہے, اس سے تو بدرجہ اولا رخصت ہے, اور وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے. پہلے اس کا جو فریضہ ہے, جو اس کی ذمہ داری ہے, بچے کی پرورش, بچے کو دودھ پلانا, یہ اس کی ایک فریضے کے طور پر ہے, ایک ذمہ داری کے طور پر ہے. اعتکاف جو ہے وہ ایک نفلی اور ایک مسنون عبادت ہے. اگر وہ 3 دن کا بھی بیٹھتی ہے تو وہ ایک نفلی عبادت ہے. تو فریضے کو چھوڑ کر, واجب کو چھوڑ کر کسی مسنون عبادت کو کرنا یا نفلی عبادت کو کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ اگر منت بھی مانگی تھی اور بچہ چھوٹا ہے تو آپ بے شک اگلے سال منت کو پورا, ظاہر وقت موجود ہے, وہ تو ضروری نہیں ہے. اس نے وقت بھی معین کر دیا تھا کہ میں اسی ماہ رمضان کے اسی پہلے عشرے میں نے پھر کیونکہ معین کر دیا ہے, پھر رکھے گی. لیکن اگر حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے, تو کیونکہ حالات و واقعات تو شرط کو پورا کرنے کی موافقت نہیں کر رہے, تو پھر اس کو وہ مؤخر کر سکتی ہے. تو دودھ پلانا اولین کامل ہیں 2 سال کے لیے واجب ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر بچے کی وجہ سے طہارت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, بچہ پیشاب کرتا ہے, مسجد میں جا سکتی ہے, اگرچہ لڑکا ہے تو اس کے احکام اور ہیں, لڑکی ہے تو اس کے احکام اپنی جگہ پر, طہارت مسجد کا احکام بھی ہیں, اس سے اس کا اپنا لباس بھی, بدن بھی, وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نجس ہو جائے. تو یہ پہلو بھی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, کہ اگر روزہ فرض ہے, اس فرض روزے کی وجہ سے اس کے بچے کی غذا میں کمی واقع ہو جاتی ہے, وہ فیڈ کرنا چاہتی ہے لیکن دودھ کم ہو جاتا ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے, بعد میں اس کی قضا رکھ لے گی, بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو لہٰذا ایسی خواتین کے لیے, اور پھر جو جیسے کہ آپ نے کہا مثلا یا 50 سال کی بات چل رہی ہے, اس وقت کرونا وائرس کا معاملہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فرشتوں کو کہ میرا یہ بندہ کیونکہ اس سال مریض ہے, ہر سال یہ عبادت کیا کرتا تھا, اس سال وہ اس سے محروم ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے, تو
تو لہٰذا اس کے لیے وہ پورا ثواب لکھا جائے جو حالات صحت میں اس کو عطا ہوا کرتا تھا. تو اگر الاعمال بالنیات، اگر نیت یہی ہے اور مجبوری کی وجہ سے وہ آج محروم ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، اللہ اس کو اس کا پورا اجر عطا کرے گا. اور پھر اعتکاف جو ہے ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کے بہت بڑے اثرات ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ مقدس اردبیلی، نام ان کا محمد یا احمد ہے، باپ کا نام احمد یا محمد تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. تو مقدس اپنے تقوی کی وجہ سے ہوئے. ہر سال مسجد کوفہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. 100 مرتبہ سوچا جانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ تم تو مسجد میں جا رہے ہو، اہل و عیال کی کفالت، ان کی ضروریات زندگی، اس کا کیا کرنا ہے. پریشان ہوئے، پھر ارادہ کر کے چلے گئے. تو وہاں پہنچے، اللہ کی بات میں مصروف ہیں. ایک رات کو اٹھے، کنویں سے پانی نکالا وضو کے لیے، وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا نکلا. سبحان اللہ. دیکھا یہ تو ہیرے جواہر، پھینک دیا اس کو. دوبارہ اس کو نکالا، پھر وہی تیسری مرتبہ آخر کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، مجھے یہ پتھر نہیں چاہیے. چوتھی مرتبہ پانی باہر نکلا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ کے محراب میں بیٹھ کے امام زمان اللہ سے سوال کر رہا ہوں. جب گھر پہنچی تو گھر میں کھانے پینے کی وافر مقدار میں چیزیں پڑی ہیں. یہ کون لایا؟ لانے والا یہی کہہ رہا تھا کہ شیخ مقدس نے ہمیں یہ بھیجی ہیں. تو خدا پھر اس کا رزق بھی عطا کرتا ہے، خیرات و برکات بھی عطا کرتا ہے، لیکن احکام مقدم ہے، فرائض مقدم ہیں. جہاں مستحبات جو ہے وہ فرائض سے ٹکرا رہے ہوں تو پھر وہ ساکت ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں پہ ہم کلام کی طرف جائیں گے. کلام کے بعد جب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اعتکاف کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے یا توڑنے کی اجازت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف ٹوٹنے کا کفارہ بھی کوئی ہوتا ہے، جیسے کہ اگر روزہ نہ رکھیں یا نہ رکھ پائیں تو اس کے بھی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں. تو آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد بریک کی طرف. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. اگر لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف آ رہے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گی پروگرام میں حافظ بابر حسین صابری کو. انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو کلوز کریں گے منقبت کے ساتھ. السلام علیکم بھیا. بٹ آف کورس ایک میجر کویسچن تھا جس پہ ہم نے اپنی گفتگو کو بریک کی طرف ہم پہنچ گئے تھے کہ اعتکاف کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف ٹوٹنے کے کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. دونوں فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جاننا چاہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب.
اعتکاف جو ہے وہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ کسی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا پڑ جائے، یعنی بغیر کسی، ایک تو وہ ہے نا کہ آدمی واش روم وغیرہ جانا ہے، اس کے لیے مسجد اس سے وہ نکلتا ہے، مطلب مسجد سے دور جانا پڑ جائے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل جانا پڑ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ یا کسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، تو روزہ ٹوٹنے سے چاہے وہ مسجد میں ہی روزہ توڑے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو یعنی کہ اگر آپ نے 8 دن اعتکاف میں بیٹھے رہے اور 9ویں دن روزے کے دوران آپ کی وومٹنگ فار ایگزامپل ہو جاتی ہے؟ نہیں، وومیٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وومیٹنگ ہونے سے، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. یعنی اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، خود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا چلیں 8 دن کے بعد کسی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو پانی پلانا پڑ جاتا ہے بے ہوشی میں، تو وہ 8 دن کا اعتکاف، وہ 8 دن کا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. ثواب تو ملے گا، ثواب تو ظاہر ہے وہ 8 دن، لیکن یہ کہ اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، قضا کرے گا وہ بعد میں کسی بھی وقت. وہ یعنی یہ ضروری نہیں کہ پھر رمضان میں ہی قضا کرے، وہ کسی بھی وقت جو ہے 10 دن کے لیے آ کر مسجد میں بیٹھے گا، اسی طرح روزہ رکھے گا، 10 روزے رکھے گا اور وہ اس کی پوری قضا کرے گا. اس کا کفارہ یہی ہے کہ کفارہ یہی ہے جی ہاں. کچھ پیسے یا اس ٹائپ کی کھانا کھلانا، فدیہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا فدیہ یا کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے، وہ قضا ہی کرے گا اور قضا کے ذریعے سے یعنی روزے رکھ کے باقاعدہ آ کے بیٹھے گا اور اسی طرح 10 دن گزارے گا مسجد میں. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کی صحت نہیں الاؤ کرتی، ہاں اگر نہیں الاؤ کرتی، کوئی بندہ ڈائبیٹک یا کوئی اس ٹائپ کی سچویشن ہو جاتی ہے، نہیں تو پھر وہ تو روزے کا فدیہ دے گا. ہاں وہ روزے کا فدیہ دے گا، اس کا اعتکاف کا کوئی فدیہ نہیں ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ فرض عبادت تو ہے نہیں، اعتکاف کا کوئی فدیہ نہیں ہے. اعتکاف کی قضا اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ اعتکاف کی قضا ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی فقہ حنفی کے اندر یہ چیز ہے. اور اس سلسلے میں یہاں یہی بات ہے کہ اول تو ایسا آدمی کہ جو یعنی جس کا بیماری کا امکان زیادہ ہو، چانس ایسا ہو، عمر زیادہ ہو، اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو آج کل کے حالات ہیں ان حالات میں تو یہ بات کرنی چاہیے. اور جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہا، اس کا ارادہ تھا یا وہ ہمیشہ بیٹھتا تھا لیکن اس دفعہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب ضرور دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بات فقہا نے لکھی ہے کہ اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کے کسی دوست کا، کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہوتا، تو اسے جنازے کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ہی، جنازہ پڑھے بغیر ہی. صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ اعتکاف میں ہے اور اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ جنازہ پڑھنے نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس جنازے کا ثواب دے دے گا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا ہے. لیکن ماں باپ، اولاد، ہاں وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ہاں اگر خدا نخواستہ ان لوگوں میں سے کوئی وہ تو سیریسلی بیمار ہو جائے تو یا خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو پھر اعتکاف توڑا جا سکتا ہے اور پھر وہی ہے کہ بعد میں قضا کی جائے گی. قضا کرنا ہے. اس میں اس حوالے سے کہ مریض کی تیمارداری کرنا چاہے تو شیعہ فقہ میں تیمارداری کر سکتا ہے اس حد تک کہ اس مسجد کے قرب و جوار میں ہو جائے، تیمارداری کر کے واپس آ جائے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا. جنازہ ہے اسی شہر میں، اس کے قریب، اس میں وہ شریک ہونا چاہتا ہے، جائے جنازہ پڑھ کے آ جائے، کسی سے بات نہ کرے، اس دوران سائے میں نہ بیٹھے، واپس آ جائے، اعتکاف باطل نہیں ہوگا. لیکن وہ مسجد سے چلا گیا اور 2-3 دن غائب ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یا جو حرام کام بتائے گئے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جائے، اس سے اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا. رہی کفارے کی بات، تو جب وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اسے 2 کفارے دینا پڑتے ہیں. ایک روزہ باطل کرنے کا، ایک جو ہے وہ طواف کی اعتکاف کی حالت میں تھا اس کی وجہ سے. کفارہ کیا ہے روزے کا؟ اگر جان بوجھ کے ایک شخص روزہ توڑتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ 2 مہینے روزے رکھے گا، 1 مہینہ مکمل پے در پے رکھے گا. دوسرے مہینے میں اسے اختیار ہے کہ اگر وقفہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.
یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس اعتکاف کو جس کو اس نے باطل کیا ہے اس کو دوبارہ قضا کے طور پر بھی بجا لائے گا۔ تو یہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے اس کے احکام ہیں کہ اعتکاف جو ہے اس کو عمدن باطل کرنے کا کفارہ جو ہے وہ 2 کفارے ہوں گے، ایک روزہ باطل کرنے کا، ایک اعتکاف باطل کرنے کا، اور کفارہ کی جو مقدار ہے سزا ہے وہ وہی ہے جو ایک روزے کی، یعنی دوسرے لفظوں میں 4 مہینے روزے ہو جائیں گے، ایک اعتکاف کے توڑنے کا، ایک جو ہے وہ روزہ توڑنے کا۔ لیکن اگر رات کو اس نے اعتکاف توڑا ہے تو صرف ایک کفارہ ہوگا، وہ روزہ توڑنے والا کفارہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک فائنل سوال ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس کو کور کر دے۔ مجھے میسج پہ یہ سوال آیا ہے کہ پلیز یہ بات کلیئر کر دیں، جو لوگ فون پہ، واٹس ایپ پہ یا میسیجنگ میں، چلے فون کال نہیں اٹینڈ کرتے لیکن میسیجنگ پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اعتکاف کے دوران، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، کیا ان کا اعتکاف قبول ہوتا ہے اعتکاف کے طور پہ کہ نہیں؟ یہ بڑا ایک ضروری، کیونکہ سر علامہ صاحب بہت زیادہ لوگ ایسے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے کہ قبول کرنا تو خداوند متعال کے ذمہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا قبول ہو یا نہ ہو۔ خامیاں کوتاہیاں یا من یقل یسیر و یعفو الکثیر، تھوڑی سی بات کو قبول کر کے کتنی معافی وہ دے دیتا ہے یا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ اس سے آپ اگر کوئی شرعی سوال کرنا چاہتے ہیں، مجبور ہیں، آپ مبتلا بھی ہیں، اس وقت آپ کو سوال کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی عالم سے، کسی سے رابطہ کر کے اس کا جواب لینا چاہتے تو ٹھیک، لیکن اگر دل راضی کرنے کے لیے، ڈنگ ٹپاؤ کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ افطاری پارٹی پہ فلاں نے کیا پہنا تھا اور اس کی تصویر آپ کی سہیلی آپ کو بھیج رہی ہے اور اس پہ آپ کامنٹ کر رہے ہیں، غیبت بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ اس قسم کی چیزیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو میسج بھی واپس کیا تھا جنہوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آلریڈی جواب دے چکے ہیں، بٹ کلیئرٹی کے لیے قبول کرنے والے رب تعالیٰ ہیں، لیکن آبویسلی جو شرائط ہے ان کا تو حصہ نہیں ہے کہ آپ میسیجنگ کریں پھر آپ لوگوں کو ملنا بھی شروع کر دیں، پھر مساجد میں گیٹ ٹوگیدر کر لیں، پھر تو بالکل ہی ایک اگلے ٹینجنٹ پہ نکل جائے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا اور ہمیں گائیڈ کرنے کا، بہت بہت شکریہ۔ ویورز، اللہ تعالیٰ جو آج اعتکاف میں انشاءاللہ لوگ بیٹھیں گے ان کے اعتکاف کو قبول کریں، اور پلیز سیفلی اینڈ سیکیورلی اعتکاف میں بیٹھیے گا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو اعتکاف میں بیٹھیں انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر تو بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ لوگوں نے آنر جا کے لوگوں کو اللہ ان کی بات کو قبول فرمائے، ہر ایک کی بات قبول فرمائے، اور خاص طور پر اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو پوری دنیا ابتلا میں ہے، یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس بلا کو ہم سے ٹالے اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ قبول فرما لے، کیونکہ اگر قبول نہیں ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل شرط قبولیت کی ہے، مالک اپنی رحمان و رحمانیت کے صدقے میں، محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرما لے، اور ہمارے نقائص کو نہ دیکھنا، ہماری نیتوں کو دیکھنا، شاید نیتیں بھی ہماری اتنی خالص نہ ہو سکے جتنی ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ہم تیرے نافرمان نہیں ہیں، تیرے دربار میں حاضر تو ہو گئے ہیں، بس یہی سمجھ کے کہ ہم رحمت اللہ عالمین کی امت ہیں اور محمد آل محمد کے غلاموں میں سے ہیں، ہم پہ رحم کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ آمین، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً اس پروگرام کو بھی جاری و ساری رکھے، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ برات من النار کا عشرہ ہے، تو لہٰذا جہنم سے آزادی کا اب بھی ڈنکا بج رہا ہے، کون ہے جو نجات لینا چاہتا ہے وہ لے لے، اور پھر اس عشرے میں تو اللہ تعالیٰ اتنا تعداد بڑھا دیتا ہے گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دینے کی کہ جو پہلے 2 عشروں میں بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے نجات کی امید کرنی چاہیے اور ان بدبختوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان آئے گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیں، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اگر وہ پھر گناہ بخشوا سکتا ہے تو 9 ذی الحجہ میدان عرفات اگر اسے مل جائے، وہاں زوال سے غروب تک توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا پھر کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کا روضہ اور چیلم سید الشہداء، اس وقت امام حسین کے صدقے میں گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ دست
بستہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے دست بستہ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے مجھ کو دنیا مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت